اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ مختلف مکاتب کلامی جو عالم اسلام میں موجود ہے ان کا تجزیہ کیا جا رہا تھا، اور آپ کی خدمت میں مکاتب کلامی معتزلہ، اشاعرہ اور ماتریدیہ جو اہل سنت میں ہیں، ان کے تعارف کے بعد مکتب مدرسہ مدینہ کا تعارف پیش کیا گیا۔ آج آپ کی خدمت میں مدرسہ کلامی کوفہ کا تعارف پیش کیا جائے گا، جو کہ کلام امامیہ کے نظریہ پردازی کا دور رہا ہے۔ اس مدرسہ کلامی کوفہ میں شہر کوفہ جو کہ ابتدا میں سپاہیوں کے قیام کا ایک جگہ بنائی گئی، لیکن بعد میں حزب علوی کا ایک مرکز بن گیا حزب عثمانی کے سامنے۔ آئیے اس سے پہلے کہ حزب علوی اور حزب عثمانی کے حوالے سے تفصیل سے آپ گفتگو کریں، اس کا تعارف کریں۔ حزب علوی سے کیا مراد ہے؟ عثمان کے مارے جانے کے بعد کچھ لوگوں نے آ کر، کچھ صحابیوں نے آ کر مولا امیر المومنین سے کہا کہ آپ ہمیں عثمان کے قاتلوں کو تحویل دیں، کہ کون ہے عثمان کے قاتل، آپ ہمیں نشاندہی کریں تاکہ ہم عثمان کے خون کا انتقام لے سکیں۔ وہ جو عثمان کے خون کا انتقام لینے والے میں سے تھے، انہوں نے ہی مولا امیر المومنین کے خلاف جنگ لڑی، اور وہ مولا کی خلافت کا انکار کرتے ہوئے وہ عثمان کو بطور خلیفہ ثالث کے مان کر مولا امیر المومنین کے مد مقابل کھڑے ہوئے، اور جنگ جمل اور صفین کو مولا پر تحمیل کی۔ مولا کو ان دو جنگوں سے ہمکنار ہونا پڑا۔ تو وہ جو مولا کے مد مقابل میں کھڑے ہو رہے جنگ جمل میں، جنگ صفین میں، در حقیقت وہ مولا کو خلیفہ نہیں مان رہے، اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لینا چاہ رہے۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ یہ دو گروہ بن گئے، ایک عثمانی، اس کے مد مقابل علوی۔ وہ جو ابوبکر عمر کے بعد مولا امیر المومنین کو تیسرا خلیفہ مانتے تھے، انہیں حزب علوی کہا جاتا تھا، اور وہ جو ابوبکر اور عمر کے بعد عثمان کو تیسرا خلیفہ مانتے تھے، انہیں حزب عثمانی کہا جاتا تھا۔ یہ دو حزب، اب ان کے درمیان تاریخ میں اونچ نیچ ایسی رہی ہے کہ بنی امیہ کی خلافت کے دور میں کبھی عثمانی اس کا پرچار زیادہ رہا ہے، اور بنی عباس میں حزب علوی کا پرچار زیادہ رہا ہے۔ یہ جو دو دھڑے بنی، حزب علوی اور حزب عثمانی، ان دو دھڑوں کے بننے کے بعد یہ اسی طرح چلتے رہے، یہاں تک کہ صلح امام حسن پیش آیا معاویہ کے ساتھ۔ جب مولا حسن نے صلح کی تو اس صلح کے نتیجے میں اب معاویہ کو ایک آزادی مل گئی، اور معاویہ نے اپنے تمام تر خلافت کے اس عرصے میں سب مولا امیر المومنین کو ممبروں سے لعن طعن کرنے کا سلسلہ شروع کیا، اور وہاں پر حزب علوی کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ یہ حزب علوی کو ختم کرنے کی کوشش معاویہ نے کی۔ یہ سلسلہ اسی طرح آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ پھر خلفائے عباسی کی باری آتی ہے، اور پھر یہاں تک کہ 8ویں صدی میں امام احمد بن حنبل نے، کہ خود وہ شاگرد تھے عبدالرزاق کے، عبدالرزاق خود مولانا امیر المومنین کا چاہنے والا تھا۔ اب عبدالرزاق کی شاگردی میں امام ابو احمد بن حنبل، انہوں نے مولا امیر المومنین کی خلافت کو قبول کیا، لیکن ساتھ ہی ایک ایسی کنڈیشنز پیش آ گئی کہ اب مولا امیر المومنین کی خلافت کے ساتھ ساتھ عثمان کو بھی بطور خلیفہ قبول کرنا شروع کر دی۔ یعنی کیا؟ یعنی پہلے اور دوسرے خلیفے کو ماننے کے بعد عثمان کو تیسرے خلیفے کے طور پر، اور وہی مولا امیر المومنین کو چوتھے خلیفے کے طور پر ماننا بھی شروع کر لیا۔ اور یہ ہو گیا اہل سنت کی پہچان، کہ اہل سنت وہ کہ جو عثمان کو بھی خلیفہ تصدیق کر رہے ہیں، اور مولا امیر المومنین کو بھی چوتھے خلیفے کے طور پر مان رہے ہیں۔ اسے اہل سنت کہا جاتا ہے۔ جبکہ اس کے بعد آنے والے دور میں، جہاں پر ابن تیمیہ جیسا شخص ظہور کرتا ہے، اور وہ پھر سے کوشش کرتا ہے کہ وہ عثمانی حزب کو زندہ کرے، اس عثمانی سوچ کو زندہ کرے۔ اس عثمانی سوچ کو زندہ کرنے کے لیے وہ مکمل طور پر عثمانی سوچ کو زندہ نہیں کر سکا۔ وہ یہ نہیں کر سکا کہ مولا امیر المومنین کی خلافت کا انکار سے کر سکے، لیکن پھر اس نے اپنی کتاب جو لکھی سنن نبی میں،
اس نے مکمل طور پر مولا امین المومنین کے فضائل کو گھٹانے اور کم کرنے اور تنقیص کرنے کی کوشش کی، اور دوسری سائڈ سے دوسرے خلفاء کی فضائل کو اس میں اضافہ کرنا اور من گھڑت فضائل ان کی طرف نسبت دینے کی کوشش کی. یہاں تک کہ کوئی شخص میں سنن النبی کو پڑھے گا تو وہ شیعت کا یا مولا امین المومنین کا اہل بیت علیہ السلام کا دشمن بن جائے گا. تو اس نے ایک عقیدہ رکھا جس کے بعد میں آنے والے دور میں اسی ابن تیمیہ کی سوچ سے، اسی کتاب سنن النبی کے بیس پر وہابیت کا عقیدہ بنتا ہے کہ جن کی یہ سوچ ہے، جن کی کوشش ہے کہ وہ اس مولا امین المومنین کی محبت کو ختم کرے، اور اگر ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو مولا امین المومنین کی خلافت کا بھی انکار کر دیتے جو چوتھے خلیفے کے طور پہ مان رہے. تو گویا سے کہ اہل سنت جو حقیقی اہل سنت تھے ان کے وہاں 4 خلیفے، چوتھے خلیفے میں مولا امین المومنین کو قرار دیتے، اور مولا امین المومنین کو قرار دینے کے بعد مولا امین المومنین سے اہل بیت علیہ السلام سے محبت کا بھی اظہار کرتے. کہاں پر اہل بیت سے دشمنی نظر آ رہی ہے؟ وہابیت جو ابن تیمیہ کے افکار کے بیس پر تشکیل پایا، اس میں وہ عقائد پائے جا رہے ہیں جو عثمانی عقائد ہے بیسیکلی، اور شیعت کے مولا امین المومنین کے عقائد کے برخلاف، اور مولا امین المومنین کی دشمنی کے بیس پر اسے قائم کیا گیا. تو جہاں پر کوفہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی ہمارے کہ کوفہ حزب علوی کا مرکز بن گیا، اور مولا امین المومنین نے اپنی خلافت کا مکمل عرصہ کوفہ کے اندر گزارا، اور کوفہ کو کیپٹل کے طور پر امام علیہ السلام نے تعارف کروایا کہ امام علیہ السلام کی کوفہ ہجرت اور امام علیہ السلام کے دور خلافت میں اسلامی خلافت کے مرکز بننے کے بعد شہر کوفہ عثمانی پارٹی کے مقابلے میں علوی پارٹی کی بنیادی اڈے کے طور پر قائم ہوا. اس دور میں اسلامی معاشرے کے 2 اہم اور بنیادی پارٹیوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، تقسیم ہو چکا تھا. مسلمانوں کا ایک گروہ مولا امین المومنین کی حمایت اور ان کی طرفداری کے لیے مشہور تھا، جسے علوی پارٹی کہا جا رہا تھا. تو دوسرا گروہ عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے بہانے مولا امین المومنین کے خلاف کھڑا ہوا اور عثمان اور ان کے ساتھیوں کی حمایت کی. اگرچہ کوفہ کے تمام باشندے شیعہ نہیں تھے، لیکن شہر کوفہ علوی پارٹی کا گڑھ تھا، یعنی وہاں پر علوی پارٹی، علوی حزب علوی کے چاہنے والے اور ماننے والے وہاں پر رہا کرتے تھے، اور امام علیہ السلام سے محبت اور حمایت ایک کوفے میں عام تھی. عاشور کے واقعے کے بعد اور 7ویں دہائی ہجری میں کوفہ میں شیعوں نے آہستہ آہستہ ایک آزاد اور ممتاز شناخت حاصل کی، اور شیعوں کو معاشرے کے مرکزی دھرے سے ایک مخصوص فکری دھرے کے طور پر جانا جاتا ہے کہ یہ ایک خاص فکر کے حامل ہیں. اس سے پہلے اگرچہ مولا امین المومنین علیہ السلام سے لگاؤ اور محبت موجود تھی، لیکن شیعوں کی دیگر مسلمانوں سے الگ کوئی سماجی شناخت موجود نہیں تھی. آہستہ آہستہ امام سجاد علیہ السلام اور ان کے شاگردوں کی کوششوں اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی تبلیغ، ان تعلیمات سے کوفہ میں اہل بیت علیہ السلام کی علوم کی شناخت، اشاعہ اور شیعت کے اعتقادی کلچر کے پھیلاؤ کے لیے حالات سازگار ہوئے، اور آہستہ آہستہ اہل بیت علیہ السلام کے اعتقادی امتیازات کے ساتھ ایک اعتقادی تشیع تشکیل پایا. پہلی صدی ہجری کے آخر میں امام باقر علیہ السلام کی امامت کے آغاز میں کوفے میں قابل ذکر تعداد میں اعتقادی شیعہ موجود تھے، اور ایک فکری مدرسے کے قیام کے لیے سازگار حالات اور تیاریاں موجود تھیں. اس کے ساتھ ساتھ مولانا امام باقر علیہ السلام نے شاگردوں کی بھی تربیت کی. امام علیہ السلام نے شیعوں کی امامت سنبھالی تو کوفے میں امام کے کچھ شیعوں نے عقائد کے شعبے میں اور یقیناً فقہ اور اخلاق کے شعبوں میں دین کے علوم کو حاصل کرنے کے لیے اور ان کی تدوین و نشاط سے کوفے کے مدرسے کی بنیاد رکھی. ان شیعوں اور اہل بیت علیہ السلام کی روایت کے راویوں نے مدینے کا سفر کیا اور امام علیہ السلام سے دینی علوم حاصل کیا، اور پھر کوفے میں واپس آ کر ان روایات کی تدوین کی، روایت کے اندرونی علوم کی وضاحت کی. ان افراد نے دیگر شیعوں کے ساتھ علمی رابطے کے ذریعے مفکرین، دانشوروں، راویوں کے ساتھ ایک نیٹ ورک بنایا جس سے کوفے کے فکری اور کلامی مدرسے کا قیام ہو. ان علماء اور دانشوروں کی تعداد روز بروز ان میں اضافہ ہوتا گیا، اور شاگردوں اور اساتذہ ایک وسیع سلسلہ اہل بیت علیہ السلام کے علمی ورثے کی تیار ہوئی،
اور ان کے علوم کی وضاحت اور دفاع میں مصروف ہو گیا۔ دانشوروں کا یہ گروہ مختلف علمی شعبوں میں سرگرم تھا، اور اس کے علاوہ جو لوگ اہل بیت علیہ السلام کے علوم اور روایت کو مجموعوں میں جمع اور شائع کرتے تھے، وہ اہل بیت علیہ السلام کے علوم کی وضاحت اور دفاع کے شعبے میں مناظرے، کتابوں کی تصنیف اور دیگر شکلوں میں بھی سرگرم تھے۔ لہٰذا ہر کلامی مدرسے میں مفکرین اور دانشوروں کے درمیان علمی اختلافات تو پائے جاتے، لیکن علمی اختلافات دھڑوں کی تشکیل اور ظہور کا باعث بنتے۔ اصطلاح میں اس گروہ کو دھڑا کہا جاتا ہے جس کے فکری رجحانات ایک جیسے ہوں، ایک دوسرے سے وابستگی محسوس کرتے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ نیٹ ورک بن کے کام کر لو، فکری دھڑے عقائد، اقدار، طرز عمل، طرز فکر، طرز زندگی کا ایک نظام پیش کرنے کی کوشش کرے جو اگرچہ اس دھڑے کی پیدائشی سوسائٹی سے مختلف ہے، لیکن اس سوسائٹی کے ساتھ اپنا رابطہ برقرار رکھے۔ در حقیقت دھڑے ایک مدرسہ یا مکتب کے ذیلی مجموعہ تھے۔ اس وضاحت کے ساتھ ایک فکری مدرسہ مختلف دھڑوں کو اپنے اندر سمو سکتا ہے۔ یہ دھڑے اگرچہ سب ہی اس فکری مدرسے کے ذیلی مجموعے تھے اور ایک جیسے فکری رجحانات رکھتے تھے، لیکن طریقہ کار یا مواد پیش کرنے کے انداز میں معمولی اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے تھے۔ تو یہاں تک آپ کی خدمت میں مدرسہ کوفہ کے مختلف جو ابتدائی پیدائش ہے اس کے حوالے سے تذکرہ کیا گیا۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں مدرسہ کوفہ کے مختلف جو دھڑے ہیں، خود مدرسہ کوفہ کے اندر جو دو مختلف دھڑے پائے جا رہی ہے، ان کو آپ کی خدمت میں واضح کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔